السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج دسمبر مہینے کی 2020 کی 31 تاریخ ہے۔ دسمبر مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی جو یہ عیسوی سال جاری تھا وہ مکمل ہوگا اور نیا سال شروع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نئے سال میں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور سکون، اطمینان اور اسلامی اور ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ نئے سال کے شروع ہونے پر ویسے تو پوری دنیا میں، مگر خاص کر کے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے بہت سے مسلم اور غیر مسلم، بالخصوص قوم کے نوجوان خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل و احسان پر خوشی کا اظہار کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہاں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر خوشی مناتے وقت شریعت اسلامیہ کی حدود اور شریعت اسلامیہ کی جو قاعدے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے جنہیں ایک اچھی طبیعت کا انسان بھی اچھا شمار نہیں کرتا۔ 31 مناتے وقت جو ہے آج کل چیزیں جو ہیں ایجاد کر دی گئی ہیں، مثلا فائرنگ، پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی، شراب نوشی، اور پھر سڑکوں اور چوراہوں پر سیٹیاں بجا بجا کر شور و غل کرنا، اپنی گاڑیوں کے سائلنسرز نکال کر انہیں دوڑاتے چلے جانا، ریس لگانا، لڑکیوں کا سمندر کنارے اور دوسرے تفریحی مقامات پر بالکل ہلہ کرنا، گلے ملنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے حرام کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں اس بات کی یاد دہانی کراؤں، دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں اور خوشیاں مناتے وقت ان کے جو طور طریقے ہیں ان کو ایک سائڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہمارے یہاں جو ہے وہ محرم مہینے سے ہوتی ہے، نہ کہ جنوری سے۔ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں، عیسوی سال کے وہ دوسرے جو ہے ان سب کے بھی 12 مہینے، مگر اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اور اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ فرماتا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ سیدھا دین ہے تو ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ عرب کے لوگ جو ہیں
وہ قمری سال سے اپنے دینی اور دنیاوی کام کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی میں چاند کے سال کا اعتبار ہے، اور باقی دوسرے مذاہب میں شمسی مہینوں اور شمسی سال سے حساب کرتے تھے۔ قمری سال یہ محرم سے شروع اور ذی الحجہ مہینے پر ختم ہوتا ہے، اور شمسی سال جنوری سے شروع اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے، اور شمسی سال جو ہے وہ 365 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سال 10 دن کا فرق ان دنوں برسوں میں پڑ جاتا ہے۔ گویا شمسی 3 سال ہوں تو قمری 3 سال 1 مہینہ تقریباً ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے قمری سال جو ہے وہ موسم کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ اب ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے جو 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، ان کے ناموں پر ہم توجہ دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ شمسی مہینے ہیں جنوری وغیرہ، اس کے ناموں پر، مہینوں کے نام اور ڈیز کے نام جو سیٹرڈے سنڈے وغیرہ ہیں اس پر بھی توجہ دیں، اور اس کی وجہ تسمیہ جانیں اور دیکھیں کہ ان مہینوں کے ناموں میں بھی جہاں سے یہ لیے گئے ہیں اور جس کی یاد میں رکھے گئے ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کفریہ شرکیاں الفاظ شامل ہیں، اور ادھر ہم جو ہے اسلامی مہینوں کے نام پر توجہ دیں تو الحمدللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام جو محرم، صفر وغیرہ ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے پاکیزہ معنی کیسے رکھے ہیں۔ محرم یہ بنا ہے حرمت سے، جس کا معنی ہے تعظیم۔ چونکہ عرب کے لوگ اس مہینے کی بہت عزت کرتے تھے، اس میں لڑائی بڑائی یہ سب جو ہے بہت بری جانتے تھے، کہ بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو اس مہینے میں دیکھتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس لیے اس مہینے کو کہا گیا محرم، حرمت والا مہینہ۔ صفر اس کے معنی ہے خالی، اس لیے عدد سے خالی جگہ کو نقطہ لگایا جاتا ہے، اسے صفر کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ گھر کھانے پینے کی چیزوں سے، عرب والوں کے گھر جو ہے وہ خالی ہو جاتے تھے، اور انہیں کمائی کے لیے باہر جانا، سفر کرنا پڑتا تھا، اس لیے اسے سفر کہتے ہیں، خالی ہونے کا مہینہ۔ ربیع الاول، ربی کے معنی ہے بہار، موسم بہار۔ اول کے معنی پہلے، یعنی جس وقت مہینوں کے نام رکھے گئے تب ان دونوں مہینوں میں بہار کا موسم تھا، اس لیے انہیں ربی کہا گیا، یعنی بہار کا پہلا مہینہ، اور ربیع الاخر یعنی بہار کا دوسرا مہینہ۔ اور الحمدللہ ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، نبیوں کے سردار کی آمد کا مہینہ، اور ربیع الاخر ولیوں کے سردار کی آمد کا مہینہ، ولیوں کے سردار کی یاد کا مہینہ، ان کی 11ویں کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ اور جمادی الاولیٰ، لفظ جمادی بنا ہے جمدن سے، اس کا معنی ہوتا ہے برف۔ جب ان مہینوں کا نام رکھا گیا تب سردی سخت تھی، بلکہ بعض ملکوں میں برف پڑتا تھا، تو اب برف جمنے کے حساب سے ان مہینوں کے نام رکھے گئے جمادی الاول اور جمادی الاخری، یعنی برف جمنے کا پہلا مہینہ اور دوسرا مہینہ۔ رجب اس کے معنی ہے عزت اور عظمت کے۔ عرب کے لوگ خصوصاً قبیلہ مضر اس مہینے کی بہت ہی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اسے رجب کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رجب مضر یعنی قبیلہ مضر کا محترم مہینہ فرمایا گیا۔ شعبان یہ لفظ بنا ہے شعب سے، بمعنی پھیلنا، بکھرنا، متفرق ہونا، الگ الگ ہونا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں انا جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں جو ہے متفرق اور الگ الگ قبیلوں میں تقسیم فرمایا۔ اب چونکہ عرب والے عموماً اس مہینے میں متفرق مقامات پر سفر کر کے چلے جاتے تھے، تلاشی رزق میں، روزی کی تلاش میں، تجارت کے لیے، اس وجہ سے اسے شعبان کہا گیا۔ رمضان یہ لفظ بنا ہے رمضان سے، اس کا معنی ہے تپانا، حرارت پہنچانا۔ رمضان کے معنی ہوئے کہ تپانے والی چیز، چونکہ
یہ مہینہ عبادات کرنے والوں گنہگاروں کو تپا کر گناہ کے میل سے پاک کر دیتا ہے، نیک کاروں کو تپا کر انہیں قیمتی جو ہے زیور کی طرح بنا دیتا ہے، اور محبوبوں کو تپا کر زیور کی طرح بنا کر قرب محبوب کے لائق کر دیتا ہے، لہذا رمضان کہلاتا ہے۔ شوال یہ لفظ شولن سے بنا ہے، اس کا معنی اٹھانا، بلند کرنا، اور ذی قعدہ، قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا۔ تو چونکہ عرب کے لوگ جو ہے وہ اس مہینے میں گھر بیٹھے رہتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے اور حج کی تیاری کرتے تھے، اس وجہ سے کہتے ہیں ذی قعدہ۔ اور ذی الحجہ حج کا مہینہ، یہ تو ظاہر ہے، بلکہ یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں۔ یہ سب میں نے اس لیے بتایا کہ آج ہمارے نوجوان 31 میں ناچنے والے، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مگر اپنے اسلامی مہینوں سے بے خبر ہیں۔ اور ادھر دیکھیں کہ جو جنوری، فروری یہ سب ہیں، تو ان کے کیا معنی ہیں، کس کے اس پر رکھے گئے؟ تو جنوری یہ رومی دیوتا جانس کے نام پر ہے، فروری یہ قدیم اطالیہ کے دیوتا فبریس کے نام پر ہے، مارچ روم کے دیوتا مارس کے نام پر ہے، اپریل لاطینی لفظ ایپی رائٹ سے لیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھلنا، مئی یہ مایا دیوی کے نام پر، جون یہ لاطینی لفظ جونس سے لیا گیا ہے، جوانی کے معنی میں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ روم کی دیوی جونو کے نام پر ہے، اور جولائی روم کے بادشاہ جولیس سیزر کے نام پر ہے، اگست روم کے پہلے بادشاہ جو ہے آگسٹ کے نام پر ہے، ستمبر لاطینی لفظ یہ سپٹم سے لیا گیا ہے، ستمبر یوں تو 9واں مہینہ ہے مگر یہ 7 کے معنی میں ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں ابھی۔ اکتوبر لاطینی لفظ آکٹو سے لیا گیا ہے، یہ 8 کے معنی میں ہے، حالانکہ 10واں مہینہ ہے۔ نومبر لاطینی لفظ نودم سے لیا گیا ہے، 9 کے معنی میں، اور دسمبر لاطینی لفظ دسیم سے لیا گیا ہے، 10 کے معنی میں۔ اب رومی سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس لیے ستمبر 7واں، اکتوبر 8واں، نومبر 9واں اور دسمبر 10واں ہوا۔ اسی طریقے سے یہ ڈیز کے نام دیکھ لیں، سنڈے سورج کا دن، منڈے چاند کا دن، ٹیوزڈے رومن دیوتا مریخ کا دن، وینسڈے اوڈن دیوتا عطارد کا دن، تھرسڈے مشتری کا دن، یہ اوڈن کا بیٹا ہے اور سب دیوتاؤں کا بادشاہ ہے۔ فرائیڈے دیوی فرق کے نام پر، یہ اوڈن کی بیوی ہے، زہرا کا دن، اور سیٹرڈے دیوتا جو ہے کرونس زحل کا دن۔ یہ اب ان سب معنوں میں غور کریں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کفریہ شرکیاں سب نامے اور دوسروں کی یادوں میں ہے۔ اس کے مقابلے میں آج اسلامی مہینوں سے، قمری مہینوں سے آج ہم بے خبر ہیں۔ ہماری اکثر جو اسلامی چاہے وہ تاریخیں ہوں، چاہے زکوٰۃ، روزہ، حج اور عدتیں، طلاق، ان سب کا تعلق جو ہے وہ قمری مہینوں سے ہے، مگر ہم سب اس سے بے خبر ہیں۔ اور قمری مہینوں سے اپنا سب کچھ کرنا، اعلی حضرت نے اس پر کافی زور بھی عطا فرمایا، اس میں برکتیں بھی ہیں، مگر آج ہم اس سے بے خبر ہو گئے۔ اور اس کے برخلاف ہم 31 منانے میں، جس سے ہمارا مسلمانوں کا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم اسی میں لگے گئے۔ حضرات، اگر سب سے پہلے ایک بات دیکھیں تو میں یہ بتاؤں کہ چلو ٹھیک ہے، سال ختم ہوا، 2020 ختم ہوا، 2021 شروع ہوا، تو کیا ہم بھول گئے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوا اور ہم جو ہے آخرت کے قریب زیادہ بڑھے؟ تو ہم سال کے اخیر میں کچھ اپنا حساب کرتے،
نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنے حساب کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال مزید کم ہو گیا، اس سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال، حرام، حقوق اللہ اور حقوق العبادت کی ادائیگی کے معاملے میں اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ ہم سے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہوئیں اس پورے سال میں، نمازیں کتنی چھوٹی اس پورے سال میں، ماں باپ کو کتنی مرتبہ ستایا اس پورے سال میں، آنکھوں سے کتنے گناہ ہوئے اس پورے سال میں، کان سے کتنے گناہ ہوئے اس پورے سال میں، زبان سے کتنے گناہ ہوئے یہ پورا سال مجھے جنت کی طرف کتنا لے گیا اور دوزخ کی طرف کتنا لے گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ہم یہ دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے خود اپنا حساب کرو۔ ہم دیکھیں کہ ان تمام معاملات میں یہ ٹائم، یہ سال، یہ سب بھی تو نعمت تھی نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، تندرستی اور ٹائم۔ اب یہ ایک سال کا ٹائم ختم ہوا تو اس ٹائم میں اس ایک سال نے ہمیں خسارہ دیا زیادہ یا فائدہ دیا؟ اس 2020 میں تو لاک ڈاؤن بھی ہوا تھا، اس لاک ڈاؤن کے ٹائم ہی کا حساب کر لیں کہ اس میں ہم نے کتنا قرآن سیکھا، دین کی باتیں کتنی سیکھی۔ اس وقت ہم گھروں میں بند تھے، ہر طرح سے بند تھے، تو ہم دین کی طرف کتنے مائل ہوئے؟ یا اس وقت بھی کیرم بورڈ، جوا اور دوسری چیزوں میں ہم لگے رہے؟ یہ بھی تو حساب کرنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہماری زندگی کا ایک سال جو کم ہو گیا، تو آج کا مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس جو کم ہو چکا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بے شمار نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے کہ گزرا ہوا سال کہیں حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور کہیں تلخ تجربات، غم و الم اور مختلف حادثات کے نقوش چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام بھی دے کر الوداع ہو رہا ہے، ماہ کے ختم ہونے پر، سال کے ختم ہونے پر، بلکہ ہمارا گزرتا ہوا ہر لمحہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے غافل انسان، تو تیزی سے اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دوا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو حضرات، اب ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس قدر نعمتیں عطا فرمائی اور ہم پر ایسی کرم نوازیاں اور مہربانیاں فرمائی ہے جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جسم کی اعضاء کی سلامتی، تندرستی، قوت گویائی اور مال و زر وغیرہ بھی پروردگار عالم کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، جن پر شکر بجا لانا اور بطور شکرانہ ان تمام نعمتوں کو اللہ رسول کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچنا ہم سب پر لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو فضولیات سے دور رہے۔ یعنی مسلمان کے کمال اسلام کی نشانی اور اس کمال اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرے، فضولیات سے اپنے دامن کو بچائے، تاکہ سعادت دارین اس کی قسمت ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے نوجوان جو رات نے دن
خاص کر کے آنے والی رات میں شراب، شباب، کباب، بد نگاہی اور حرام کاری، آتش بازی، پٹاخے، ان سب میں جو ڈوبے نظر آتے ہیں، ذرا شراب ہی کو لے لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بوت اور جوئے کے تیر چلانا یہ ناپاک شیطانی کام ہے، تم ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ شراب بنانا، پینا، پلانا، شراب کا کاروبار، اس کی آمدنی، کھانا، کھلانا، کسی کو تحفے میں شراب دینا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اسے پینے اور پلانے والے پر، اور اسے بیچنے اور خریدنے والے پر، اسے بنانے والے پر، اسے بنوانے والے پر، اسے اٹھانے والے پر اور جس کے لیے اٹھائی جائے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اب ان لعنتی و برے کاموں میں مبتلا ہو کر ہمارے نوجوان آج کی رات صحت کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں معاذ اللہ اپنے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سال ختم ہونے پر اور نئے سال کے آغاز پر ہیپی نیو ایئر کے نام سے جہاں کہیں خرافات نے جنم لے رکھا ہے، وہیں غیروں کے پیچھے چلتے ہوئے بعض نادان مسلمان بھی ان تمام بری باتوں میں مبتلا ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آتش بازی، پٹاخے، آتش بازی کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہ برا کام نمرود بادشاہ نے ایجاد کیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ ہندو لوگ ہولی دیوالی کے موقع پر آتش بازی چلاتے ہیں، اور دوسرے جو ہے مسلم غیر مسلم سب یہ آنے والی رات جو 31 دسمبر کی 31 ختم ہونے اور 1 جنوری کے شروع ہونے پر خوب آتش بازی کرتے ہیں۔ میں اپنا کانوں سنا حال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عراق میں ہم غالباً 3 سال پہلے جب 11ویں شریف کے موقع پر، اسی 31 کے موقع پر تھے بغداد شریف میں، تو 2 دن پہلے ہی ہمارے حسن بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ 31 کو آپ لوگ شام کو ہی اپنی ہوٹل میں چلے جائیں، شام ہوتے ہی سب یہاں کے لوگ نکل جائیں گے سڑکوں پر، اور شراب، شباب، کباب، نہ پولیس کبھی روکتی ہے نہ کچھ، اور پوری رات عیاشیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر! اس رات جو ہم نے پٹاخوں کی آواز سنی ہے، ایسی تو میں نے یہاں ہندوستان میں بھی نہیں سنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، عراق اسلامی ملک، مگر یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں نے وہاں کے ایئرپورٹوں پر، جارڈن کے ایئرپورٹ پر، ہر جگہ دیکھا کہ اسی 31 پر کرسمس کے اس میں خوب جو ہے سجایا گیا ہے، اور ایک سے ایک چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ابھی سعودیہ میں بھی شروع ہو گیا۔ جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور فرنگیوں، انگریزوں کی تعلیمات ہمارے گلے کا توق بنی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا تھا کہ یا سلمان لا یرا الا ذما ولا ینصرن اللہ۔ اے سلمان، اس وقت ایسے ہی لوگ باقی رہیں گے جو ایک دوسرے میں عیب نکالیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ کیف لا ینصرون وہم مسلمون،
یہ مسلمان ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا یا سلمان ان نصرت اللہ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اے سلمان اللہ کی مدد امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی وجہ سے آتی ہے کیا آدمی اچھی باتوں کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ جب یہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہی ہو جائیں گے، برائی کو برا نہیں سمجھیں گے، برائی سے روکنے والے کو برا سمجھیں گے، امر بالمعروف کرنے والے کو برا سمجھیں گے، تو مدد کیسے آئے گی؟ آج ہم اللہ کی مدد کے منتظر تو ہیں، مگر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے اس پر تمہاری توجہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آتش بازی، یہ پٹاخے ہر اعتبار سے دینی و دنیاوی اپنے اندر نقصان رکھے ہوئے ہے۔ یہ فضولیات بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرنا، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اس میں ہر اعتبار سے فضول خرچی ہے، اس میں جو ہے نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ہر اعتبار سے فضول خرچی ہے۔ میں میرے 10,000 کے نوٹ کا بنڈل اگر جو ہے اس میں آگ لگاؤں تو سارے چھوٹے بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ سب میرا ہاتھ پکڑیں گے، کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو، اپنا پیسہ جلاتے ہو۔ اب اگر میں 10,000 کا 100 کا بنڈل اگر جلاؤں سب کے سامنے تو سب مجھے بے وقوف کہے، اور پھر یہی جو ہے آواز کے ساتھ پیسے جلائے جائیں تو لوگ انہیں عقل مند کہیں، اس پہ سیٹیاں بجیں، اس پہ خوشیوں کا اظہار ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ سب غیروں نے، انگریزوں نے ہمیں اس میں مبتلا کر دیا اور تہذیب فرنگی ہمارے گلے میں ڈال دی، اس کا توق بنا دیا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، بلہوا سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور اس میں فرماتے ہیں توقع تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، توقع تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، تیرگی یہ انجام ہے روشنی اچھی نہیں۔ آج ہم نے اس کو روشنی سمجھ لیا ہے، مگر یہ روشنی نہیں ہے، اس کا انجام دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے برا ہے۔ دنیا کے حساب سے بھی ذرا سمجھے اور آخرت کے حساب سے بھی۔ دنیا کے حساب سے اسی جو ہے آتش بازی میں بہت سارے لوگ جل بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اور آخرت کے حساب سے بھی دیکھیں، دنیا کے حساب سے تو اتنی فضول خرچیاں یہ سب کچھ آج اس مہاماری کے ماحول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والی رات میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ حرام خرچ، وہ حرام میں سب اڑایا جائے گا، وہ اپنے والے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور انہی لوگوں کو اگر صدقہ و خیرات کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں مولانا مہاماری کا ماحول ہے، اس میں تو جو ہے بہت ہمیں گھاٹا ہو گیا۔ اور آخرت کا نقصان کیا کبھی سوچا؟ بہت سارے آنے والی رات میں جو کچھ بھی خرافات ہوتے ہیں سڑکوں پر، بائک پر، اور سائلنسر نکال کر کے جو کچھ بھی چلتے ہیں اس میں شراب پیے ہوئے رہتے ہیں، وہ حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اسی عالم میں ہمارے بہت سارے نوجوان مر جاتے ہیں جو شراب کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں انہیں توبہ کی توفیق ملی؟ مجھے بتائیں کہ اس حالت میں وہ دنیا سے گئے، اللہ اکبر، تو پھر قبر میں ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ بولو موت تو آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ اور ایسے حادثات میں بہت سارے لوگ جو ہے موت کے گھاٹ اترتے ہیں اور پھر قبر میں عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی ہم فکر کریں، ہم سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے شکار ہو گئے ہوں اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں یہ عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وہ آنے والے سال میں اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں، فضولیات سے، حرام چیزوں سے
دوسروں کی نقل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم آنے والے سال میں ہمیں تمام تب خرافات، بیہودگیوں اور اپنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع کرنے سے محفوظ رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنائے، اور ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرمائیں۔ ہمیں 5 وقتہ با جماعت امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی سستی و کاہلی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائیں اور خوب خوشیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔